السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم ایک ایسے موڑ پر آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، گھر میں بیماریاں ہیں یا کوئی ایسی حاجت ہے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی۔ انسان تھک جاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن وہاں سے صرف مایوسی ملتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو عرش والے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں آپ کے سامنے اسلامک وظائف کی وہ حقیقت، وہ طاقت اور وہ خاص طریقے رکھنے جا رہا ہوں جن پر اگر آپ نے خلوص دل سے عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کوئی عام گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ وظائف کی اصل حقیقت اور قبولیت کی شرائط۔ سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ حضور، ہم نے وظیفہ کیا، اتنے دن پڑھا، لیکن فائدہ نہیں ہوا، لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ میرے عزیزوں اور میری پیاری بہنوں، وظیفہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ نے گھمائی اور کام ہو گیا۔ وظیفہ دراصل اللہ کے کلام، اس کے ناموں، اسماء الحسنہ اور درود پاک کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا نام ہے۔ وظیفہ تب ہی اثر کرتا ہے جب کچھ شرائط پوری ہوں۔ رزق حلال، اگر پیٹ میں حرام لقمہ ہوگا تو دعا اور وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ کامل یقین، یقین محکم، شک کے ساتھ پڑھا گیا کوئی بھی لفظ اثر نہیں دکھاتا۔ پڑھتے وقت یہ یقین ہو کہ میرا رب سن رہا ہے، میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نماز کی پابندی، جو انسان فرض نماز چھوڑ کر وظیفہ پڑھتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے جڑ کاٹ کر پتوں کو پانی دے رہا ہو۔ نماز کے بغیر وظائف ادھورے ہیں۔ دھیان اور توجہ، زبان چل رہی ہو اور دل مارکیٹ یا موبائل میں ہو تو وہ وظیفہ محض الفاظ بن کر رہ جاتا ہے، روح غائب ہو جاتی ہے۔ پہلا بڑا وظیفہ، رزق کی تنگی اور قرض سے نجات کے لیے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں زندگی کے سب سے بڑے مسئلے کی، یعنی رزق کی تنگی اور قرض کا بوجھ۔ آج کے دور میں ہر دوسرا شخص اس کا شکار ہے۔ قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں اس کا سب سے بہترین حل استغفار اور سورہ واقعہ کا ہے۔ استغفار کی طاقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ اسے ہر تنگی سے نکالتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ طریقہ کار، روزانہ صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ سورہ واقعہ کا معجزہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ یعنی غربت نہیں آئے گا۔ اگر آپ رات کو عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنا لیں تو چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ غیب سے رزق کے اسباب بن رہے ہیں اور قرض کا بوجھ اتر رہا ہے۔ دوسرا بڑا وظیفہ، شدید پریشانی اور ناممکن حاجت کے لیے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ناممکن لگتے ہیں۔ کوئی عدالت کا کیس، شادی میں شدید رکاوٹ،
یا کوئی ایسی حاجت جو سالوں سے لٹکی ہوئی ہو، اس کے لیے ہمارے پاس دو عظیم تحفے ہیں، اسم اعظم اور آیت کریمہ۔ آیت کریمہ کا وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر مانگی تھی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ: جب بھی کوئی سخت مشکل آئے، باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ یا 1100 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کریں۔ اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور رو کر دعا مانگے، یہ وظیفہ پتھر کو بھی موم کر دیتا ہے۔ تیسرا بڑا وظیفہ: بیماری، جادو اور نظر بد سے حفاظت۔ آج کل گھروں میں بیماریاں اور حسد، نظر بد بہت عام ہو چکے ہیں۔ دوا کام نہیں کرتی اور انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یعنی سورہ شفا۔ سورہ فاتحہ قرآن کی وہ سورت ہے جسے اللہ نے شفا قرار دیا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا آپ کو خود کوئی تکلیف ہے تو پانی کا گلاس سامنے رکھیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی مریض کو پلائیں۔ معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ یہ جادو، ٹونے اور نظر بد کے خلاف سب سے مضبوط ڈھال ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی اور لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو روزانہ صبح اور شام اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت چلائیں یا خود پڑھیں، کیونکہ شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ میرے پیارے سامعین، گفتگو کے اختتام پر میں آپ کو وظائف کا ایک ایسا خفیہ پاس ورڈ بتانے جا رہا ہوں جس کے بغیر کوئی دعا عرش تک نہیں پہنچتی، اور وہ پاس ورڈ ہے درود پاک۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں کم از کم 3، 7 یا 11 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ درود شریف وہ مقبول عبادت ہے جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جب شروع اور آخر کی دعا قبول ہو جائے گی تو اللہ اپنے کرم سے درمیان والا وظیفہ اور دعا بھی قبول فرما لے گا۔ آج ہی سے اپنی زندگی کو بدلیں، گناہوں سے توبہ کریں، 5 وقت کی نماز کا سجدہ سجائیں اور ان وظائف کو پورے یقین کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت دے اور آپ کو ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو دل کو چھوتی ہوئی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ کسی گرتے ہوئے انسان کو امید کا سہارا مل سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے